بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. یہ آیت نمبر 4 سورۃ حدید کی هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہو گیا. یعلم ما یلج فی الارض، اور وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے، داخل ہو. وما یخرج منہا، اور جو اس سے نکلے اس زمین سے. وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے نیچے آئے. وما يعرج فيها، اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. حضرات محترم، اسی آیت میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ وہ ثم استوى علی العرش، عرش پر مستوی ہو گیا. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ معکم، تمہارے ساتھ ہے. کس طرح ساتھ ہے بھائیو؟ وہ اپنے علم کے ساتھ، اپنے رقابت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، لیکن اپنے وجود اور اپنی ذات کے ساتھ وہ عرش معلیٰ پر مستوی ہے. اس پر اس سے پہلی نشست میں تفصیلی گفتگو ہو چکی تھی. وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے. معیت کے امام ابن الجوزی نے 5 معنی ذکر کیے ہیں. میں ان میں سے 3 کا ذکر کرتا ہوں. پہلی بات اور پہلا معنی معیت کا صحبت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. یعنی اس کے معنی معہ المصاحبہ الکاملہ، پوری اچھی طرح صحبت انہوں نے حاصل کی ہے. اور دوسرا معنی معیت کا نصرت ہے، تائید ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے اور غار میں چھپے تھے جا کر، اور سیدنا ابو بکر نے آپ سے کچھ عرض کی تھی کہ یہ لوگ پہنچ چکے ہیں، تو آپ نے فرمایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا دیا اور قرآن میں نقل کیا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب آپ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لا تحزن، تم غمزدہ مت ہو، حزن مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ساتھ مدد کے ساتھ ہے، تائید کے ساتھ ہے، نصرت کے ساتھ ہے. اور تیسرا معنی ہے بھائیو علم. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ فرمایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ. آخر اس آیت کی آخر میں جا کر وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو. 3 ہوتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، 4 ہوتے ہیں تو 5واں اللہ ہوتا ہے. آخر میں جا کے فرمایا
اس سے کم ہوں یا زیادہ ہوں وہ ان کے ساتھ ہے. اینما کانوا، جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. یہاں پر معنی ہے معیت. اپنے علم کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ ہے، ان کو دیکھ رہا ہے، اپنی رقابت کے ساتھ ان کے ساتھ ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. لہ ملک السماوات والارض، اسی اللہ کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. آسمان، زمین، ان تمام مقامات پر اسی کا حکم چلتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف لوٹیں گے سارے کام اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے، پھر وہ ان کا فیصلہ کرے گا. لوگوں کے معاملات، لوگوں کے اختلافات، لوگوں کے جو بھی معاملات ہیں، سب کا سب ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس سے لوٹے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کا حق اور صحیح فیصلہ کرے گا. یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے اللیل، رات کو، فی النہار، دن میں. ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وہی وہ ذات ہے، وہ اتنی عظیم کام وہ کرتا ہے. وہو علیم بذات الصدور، اور وہ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، اس کا پورا علم اس کے پاس ہے. آسمان و زمین پر اسی کا تصرف، اسی کا حکم چلتا ہے. وہ جب چاہتا ہے رات کو لمبی کر دیتا ہے، اور کبھی دن کو چھوٹا کر دیتا ہے، کبھی اس کے برعکس دن لمبا اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور کبھی دونوں کو برابر کر دیتا ہے. اسی طرح وہ کبھی سردی لے آتا ہے، کبھی گرمی، کبھی بہار، اور کبھی خزاں. موسموں کا تغیر اور تبدل بھی اسی کی حکم اور اسی کی مشیت سے ہوتا ہے. آمنوا باللہ، کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اس کے رسول پر، وانفقوا، اور خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فیہ، کہ وہ مال جس پر اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے اس مال سے خرچ کرو. دوسروں کا جانشین اس نے بنایا. فالذین آمنوا منکم، پس وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے، وانفقوا، اور انہوں نے خرچ کیا، خیراتیں نکالیں، اللہ کے راستے میں خرچ کیا. لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت کبیر، بڑا اجر ہے، ثواب ہے، ان کو ثواب ملے گا. بھائیو، ایمان سے متعلق ایک پیاری سی روایت سناتا ہوں آپ کو. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تھے ایک دن، تو آپ نے ان سے کہا ای المؤمنین اعجب الیکم، اے میرے صحابیوں یہ تو بتاؤ مومنین میں سب سے زیادہ پسندیدہ کون سے ہیں ایمان کے لحاظ سے؟ ایماناً، ای المؤمنین اعجب الیکم ایماناً، ایمان کے لحاظ سے مومنین میں سب سے زیادہ پسندیدہ، عجیب اور اچھے وہ کون سے ہیں تمہارے نزدیک؟ قالوا الملائکہ، انہوں نے کہا صحابہ کرام نے، فرشتے ہیں، فرشتے ہیں، اللہ کے قریب ہیں. قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، آپ نے فرمایا ان کا ایمان لانا کوئی اتنی تعجب کی بات نہیں ہے، وہ تو اللہ کے پاس ہیں، وہ کیوں نہیں ایمان لائیں؟ وہ تو اللہ کے پاس ہیں، وہاں اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرتے ہیں. قالوا فالانبیاء،
تو صحابہ کرام نے کہا پھر انبیاء علیہ السلام کا ایمان بہت ہی عجیب اور اچھا اور اعلیٰ اور عرفہ. قال وما لهم لا يؤمنون، آپ نے فرمایا وہ بھی کیوں نہ ایمان لائیں. والوحی ینزل علیہم، وحی ان پر نازل ہوتی ہے، یہ ایک بہت بڑی علامت ہے، وہ دیکھتے ہیں وحی کا نزول ہوتا ہے. قالوا، اب پھر تیسری بار کہا قالوا فنحن، اللہ کے رسول پھر ہم ہی ہیں، ہم ہی ہیں. قال وما لكم لا تؤمنون وانا بين اظهركم، تم ہو، تو آپ نے فرمایا تم کیوں نہ ایمان لاؤ، میں تو تمہارے درمیان موجود ہوں، میرے پر وحی آتی ہے، بہت ساری علامات، آیات، نشانیاں تم دیکھتے ہو، اس لیے تم ایمان لائے ہو. پھر آپ نے فرمایا ولیکن اعجب المؤمنین ایمانا، پسندیدہ مومنین ایمان کے لحاظ سے کون سے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں قوم یجیئون بعدکم یجدون صحفا یؤمنون بما فیہا، وہ قوم تم سے بعد میں آئے گی، تم سے بعد میں آئے گی، انہوں نے نبیوں کو نہیں دیکھا ہوگا، وہ ان کو صرف صحیفے ملیں گے، قرآن کے اوراق ملیں گے، نبی کی حدیثیں ملیں گی، یؤمنون بما فیہا، وہ اس پر ایمان لائیں گے. یہی تو بہت تعجب کی بات ہے کہ وہ لوگ اللہ پر بغیر دیکھے ایمان لائیں گے، رسول کو بھی نہیں دیکھا ہوگا، اور وہ لوگ ایمان اللہ پر لے کر آئیں گے، اس کے رسول پر لے کر آئیں گے، اور جو ایمان کی جو باتیں ہیں. اے اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر اڑ گئے، ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر فرشتے اتریں گے ان کی موت کے ٹائم. بہرحال آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ولرسول، اس کے رسول پر، یعنی اللہ کی بھی اطاعت کرو، اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو. وانفقوا، خرچ کرو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس میں سے. مستخلفین، آپ یہاں دیکھیے، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مستخلفین فی، تمہیں اس کا جانشین بنایا ہے اس مال پر جو دوسروں کے مال. کیا مطلب؟ تمہارے آبا و اجداد جاگیر چھوڑ کے، گھر چھوڑ کر، کارخانے چھوڑ کر، بینک بیلنس چھوڑ کے چلے گئے، اب اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا وارث بنا دیا اور اس کا جانشین بنا دیا. یا دوسروں کا پیسہ محنت کر کے تم نے حاصل کر لی، اب تو تمہارے پاس ہے. مستخلفین فی، اللہ تعالیٰ نے اس پر تم کو جانشین بنایا. پھر فرمایا فالذین آمنوا وانفقوا لهم اجر کبیر، پس تم میں سے جو ایمان لائے اور خیرات کریں انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا. بھائیو، یہ اس لیے یہ مال اس سے پہلے کسی دوسرے کے پاس تھا. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے پاس بھی یہ مال نہیں رہے گا جیسے ان کے پاس نہیں رہا، اور دوسرے لوگ اس کے وارث بن جائیں گے. اگر تم نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا تو بعد میں اس کے وارث بننے والے اسے اللہ کے راہ میں خرچ کر کے تم سے آگے نکل جائیں گے. اور اگر وہ نافرمان ہوں گے تمہارے بعد آنے والے، اللہ نہ کرے تمہاری اولاد میں سے، تو وہ نافرمانی میں خرچ کریں گے اور تم بھی ان کے ساتھ جرم میں شامل ہو جاؤ گے کہ تم مجرموں کے لیے مال چھوڑ کے گئے اور اس کو اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کیا. تو اسی لیے بھائیو، یہ مال آپ اپنی زندگی میں اچھی جگہوں پہ خرچ کریں تاکہ آپ کو اللہ کے یہاں عظیم اجر ملے. حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میرا مال، یہ میری کوٹھی، یہ میرے بنگلے، یہ میرے کارخانے، یہ میری تجارتیں، یہ میرا مال. حالانکہ تیرا مال وہی ہے جو تو کھا پی کر فنا کر دیتا ہے. ایک تو یہ، دوسرا وہ جسے تو پہن کر بوسیدہ کر دیتا ہے.
تیسرا وہ جو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتا ہے، یہ سب سے اچھا ہے کہ یہ تو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ وہ سب دوسروں کے حصے میں آئے گا، وہ تمہاری آنکھیں بند ہوں گی، تم یہاں سے جاؤ گے اور دوسرے لوگ اس کے وارث بن جائیں گے۔ اس کو صحیح مسلم نے بیان کیا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کیا وجہ ہے تم کیوں ایمان نہیں لاتے اللہ پر؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور رسول خود تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، رسول بلا رہا ہے، يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اس نے یہ عہد لیا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں یہاں وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بیعت لیا کرتے تھے۔ اور کچھ علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ اس سے مراد عالم ارواح میں جو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پشت سے آدم علیہ السلام کی اولاد کی روحوں کو نکالا، انہیں جمع کیا اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بھلا، تو ان سب نے کہا ہاں۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ وقد اخذ میثاقکم، اللہ نے تم سے عہد لے لیا، میثاق لے لی، تو کیوں نہیں مان لاتے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو تو اس نے تو تم سے مضبوط پکا عہد تم سے لے لیا ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، وہ ذات ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے، علی عبدہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آیات بینات واضح آیتیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تم کو نکالے اندھیروں سے نور کی طرف۔ ان قرآن کی آیتوں سے، اس کے پڑھنے سے، اس کے سمجھنے سے انسان گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف، ہدایت کی روشنی کی طرف آ جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نرمی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا تھا ایسے ہی چھوڑ دیتا، آیتیں نہیں اتارتا، لیکن یہ اس کا لطف کرم ہے کہ اس نے ہمارے اوپر آیتیں اتاری، ہمیں سمجھانے کے لیے، سیدھی راہ دکھانے کے لیے۔ پھر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جو تم اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دراصل آسمانوں اور زمین کو میراث، آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک اللہ ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ خرچ کرو، اور وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گا، تو آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ سب کچھ کا مالک تو اللہ ہی، آسمان و زمین میں جتنی دولتیں ہیں، اور جو اس کا وعدہ سچا ہے، تو کیوں نہیں خرچ کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں یہ بتا کر لوگوں کو حوصلہ دلا رہا ہے کہ بندو میرے پاس بہت کچھ ہے، تم دو تو صحیح، میری بات مانو، تم ایک دو، میں اس کو 10 بناؤں گا، 700 گنا بناؤں گا، میں ایک کھجور کو احد پہاڑ جتنا کر دوں گا، تم میرے راستے میں نکالو تو صحیح۔ پھر آگے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ برابر نہیں ہے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور قتال کیا، ان لوگوں کے برابر نہیں ہے جو فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور قتال کرتے ہیں۔
یہ دونوں برابر نہیں ہیں، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں ان کے بارے میں لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. یہ لوگ یعنی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا یہ درجے کے لحاظ سے بہت عظمت والے ہیں، عظیم درجوں والے ہیں، اور اعظم درجة من الذين انفقوا عظیم درجے والے ہیں کن سے؟ جو لوگ بعد میں جنہوں نے خرچ کیا اور بعد میں فتح مکہ کے بعد قتال کیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے اچھا وعدہ کیا ہے، بھلائی کا وعدہ کیا ہے. حسنہ کے معنی جنت بھی ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا. دونوں گروہوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے بھلائی والا، اچھائی والا. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. آئیے اس کی کچھ تفسیر سنتے ہیں. اس آیت میں فتح سے مراد یہاں پر اکثر مفسرین کے نزدیک مکہ کی فتح ہے، اور بعض نے یہاں مراد یہ لیا ہے صلح حدیبیہ کی فتح مراد لیتے ہیں. بہرحال صلح حدیبیہ ہو یا فتح مکہ سے قبل مسلمان، جو لوگ مسلمان ہوئے جنہوں نے خرچ کیا، اس وقت کیونکہ مسلمان تعداد میں کم تھے، کمزور تھے، مالی حالت بھی ان کی اتنی اچھی نہیں تھی، بہت کمزور تھی، تو ایسے حالات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور جہاد میں حصہ لینا دونوں کام نہایت مشکل اور بڑے دل گردے کا کام تھا جو ان صحابہ کرام نے سابقون الاولون نے کیا. جبکہ فتح مکہ کے بعد یہ صورتحال نہ رہی، بدل گئی. مسلمان قوت و تعداد میں بڑھتے چلے گئے، ان کی مالی حالات بھی اچھی ہو گئی، تو اس وقت خرچ کرنا تو آسان تھا. اس لیے ان دونوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے پہلے خرچ کیا، جنہوں نے بعد میں خرچ کیا، وہ دونوں اجر میں برابر نہیں ہیں. لیکن کل وعد اللہ الحسنى، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ کا اچھا وعدہ ہے. یہاں ایک اور بات بھی کہ جنہوں نے پہلے خرچ کیے مشکل کے دور میں، کٹھن حالات میں، تو ان کو اسلام مقدم کر رہا ہے. تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اہل فضل و عزم کو دیگر لوگوں کے مقابلے میں مقدم رکھنا چاہیے، ان کو اولویت اور ان کو افضلیت دینی چاہیے. اسی لیے اہل سنت کے نزدیک شرف اور فضل میں سیدنا ابوبکر سب سے مقدم ہیں، کیونکہ صحابہ کرام میں سب سے پہلے وہی ایمان لائے اور سب سے پہلے خرچ کرنے والے، اول مجاہد وہی رہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر کو اپنی زندگی میں اور موجودگی میں نماز کے لیے آگے کیا، اور اسی بنیاد پر مومن صحابہ کرام نے انہیں استحقاق خلافت میں مقدم رکھا. اور بھلائی کا جو وعدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ صحابہ کے درمیان جو قدیم صحابہ ہیں اور جو فتح مکہ یا صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، اگرچہ ان کے درمیان تفاوت ہے درجات کا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بعد میں آنے والے، بعد میں ہونے والے مسلمان اور بعد میں خرچ کرنے والے مسلمان لوگ ہیں وہ اخلاق کے اعتبار سے بالکل گئے گزرے ہیں. ایسا نہیں ہے. جیسا کہ بعض حضرات سیدنا معاویہ اور ان کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور بعض ایسے ہی جلیل القدر صحابہ کے بارے میں عرض سرائی کرتے ہیں، انہیں
طلقاء کہہ کر ان کی تنقیص اور اہانت کرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ تم میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، سب و شتم نہ کرنا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو وہ میرے صحابی کے خرچ کیے ہوئے ایک مد بلکہ نصف مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، تمہارا وہ سونا احد پہاڑ کے برابر بھی ہو۔ اس کو بخاری شریف امام بخاری نے بیان کیا اپنی کتاب میں۔ میں انہی آیتوں پر، جو یہ آیتیں تقریباً 10 آیتیں بنتی ہیں آج، یہاں پر اپنی بات کو تفسیر کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی